آج میں آپ کے سامنے استغفار کا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا اور بتایا کہ ہم کافی عرصے سے استغفار کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے حدیث پاک سنی کہ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت دولت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو انہوں نے تسبیح پکڑی اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ تو کچھ دوست تو استغفار پڑھتے ہیں، اور کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں کرتی، وہ بھی استغفار کہتی ہیں۔ تو جو صحیح لفظ ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار کا مطلب یہ ہے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو استغفار یا استغفار کرنے سے یہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ جو حدیث پاک کے اندر انعامات فرمائے ہیں وہ انعامات عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اصل لفظ کیا ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ صحیح لفظ ہے استغفر اللہ۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو آگے ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ آگے کوئی بھی جملہ پڑھ لیں تو جو اصل لفظ ہے، جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب ہم اپنے والدین کو ناراض کر لیں، کسی بڑے کو ناراض کر لیں، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں، سوری کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ تو جب ہم معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، تو ہماری زبان سوری کے الفاظ ادا کرتی ہے، ہمارا دل بھی حاضر ہوتا ہے، ہمارا جسم بھی حاضر ہوتا ہے۔ تو ہم دل و جان سے سوری کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو بس تسبیح پہ پڑھ رہے تھے، تسبیح ہوتی ہے اور پڑھتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف ہماری زبان حرکت کرتی ہے، نہ ہمارا دل حاضر ہوتا ہے، نہ دماغ حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کافی عرصے سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے سوری کریں، تو ہماری زبان بھی کام کرے، ہمارا دل بھی حاضر ہو، ہمارا دماغ بھی حاضر ہو، اور ہمارے پورے جسم پر یہ کیفیت ہو کہ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے، اس انداز سے استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو انعامات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتے ہیں اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ ان کے اوپر دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو نعمتیں اس وقت ملیں گی جب ہم دل و جان سے، زبان بھی حاضر ہوگی، دل بھی حاضر ہوگا، تو پھر ہم یہ کلمے ادا کریں گے۔ تو استغفار کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اور استغفار پڑھنا بھی غلط ہے، استغفار پڑھنا بھی غلط ہے۔ تو کون سا لفظ ہم پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتی ہوں۔ تو اگر ہم اس طرح ڈوب کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں گے تو ہم 100 مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مرادیں پوری فرمائے گا۔
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، آپ گناہوں سے پاک ہیں، تو امت کو زیادہ چاہیے جو گناہ گار ہے، ہمیں تو زیادہ چاہیے کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں بھی 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ پاک اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اسے ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی مفید عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ غلطیاں ختم کر لیں، یہ غلطیاں اپنے اندر سے نکال لیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کا، اس ورد کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔